گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے لیے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کے لیے گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں ہم با پا تا ٹا سا کو اپنے اخوات ہی کے ساتھ جوڑیں گے، یعنی با پا تا ٹا کے ساتھ۔ البتہ شروع کی جو با ہے یہ شکل تبدیل کرتی ہے، اور آخر میں جو با پا تا ٹا یا اس کے اخوات جو ہوتے ہیں وہ شکل تبدیل نہیں کرتی ہے۔ یہاں پر بھی با ہے، یہ بھی با ہے، شکل انہوں نے تبدیل کی اور آخر میں شکل نہیں تبدیل کرتی ہے۔ اور بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہم نون اور یا کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ اگر شروع میں نون یا وغیرہ با پا تا ٹا کے ساتھ ہو تو یہاں پر یا نون شکل تبدیل کر دیتی ہے، اور اگر آخر میں یا نون وغیرہ ہے یا اس طرح با پا تا ٹا وغیرہ ہے تو شکل تبدیل نہیں کر دیتی ہے۔ اس کی پیمائش وہی پیمائش ہے لمبائی کے اعتبار سے، موٹائی کے اعتبار سے جو مفرد با میں ہوتی تھی۔ تو یہ لمبی با ہے نچلی، اور یہ چھوٹی با ہے، یہ کش والی با ہے، اور یہ دندان والی با ہے۔ تو اس کی پیمائش ہم نے بتائی تھی اوپر سے۔ اس کی پیمائش یعنی اس کا جو اندرونی حصہ ہے یہ 5 قط ہے، 7 قط ہے، 3 قط ہے، زیادہ سے زیادہ 7 قط ہے، کم سے کم 5 قط ہے، اور ہم جو ہے اس کی پیمائش 5 والی کر دیتے ہیں۔ اور اس کی جو گہرائی ہے یہ 100 قط ہے، میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1 سے 1/4۔ اور اس کی جو موٹائی ہے، اس کو اگر قلم کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ایک حصہ اس کا لگ جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، اور باقی 3 حصے یعنی تو ہم ترچا استعمال کر لیں گے، موٹا استعمال نہیں کر لیں گے۔ اور پھر یہاں پہ یہ شروع کا حصہ جو ہے یہاں بنا دیں گے، اور پھر یہاں پر قلم کو آہستہ آہستہ نیچے لے کے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد دھکا دے دیں گے، اور یہاں پر قلم کو یہاں پہ اس طرح مکمل کر دیں گے، پھر اس کے بعد نچلا حصہ مکمل کر دیں گے، اور یہ آخری دندان بنا دیں گے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، لوکیشن یہاں پر جو لمبی با ہے یعنی لمبی با پا تا ٹا وغیرہ جو ہے، اس کے 2 قط کے بعد اس کو ہم رکھیں گے۔ البتہ اس کی جو اونچائی ہوگی باہر سے تقریباً 3 قط ہے، اور نیچے کی طرف سے اگر اس کی پیمائش کر لیں گے تو یہ تقریباً 1.25 قط اس کی پیمائش ہو جائے گی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کی وہ بنا دیتے ہیں، سرا بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آگے تفصیل خود بتا دیتے ہیں پھر اس طرح۔ تو یہاں پر لوکیشن جو ہے اس کی، تو باقی اوپر تو ہم نے کہہ دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ کون سی سطر میں اس کو لکھیں گے۔ تو بالکل وہی طریقہ ہے، یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر اول اور سطر ثانی کے بیچ میں اس کو رکھیں گے، اور جس طرح وہاں پہ ہم با کو نیچے 2 قط کے بعد یہاں پہ نیچے اس کا حصہ آخری پیندا لگا دیتے تھے، تو یہاں پر 3 قط کے بعد اس کا آخری حصہ لگے گا، اور وہاں پر جس طرح مفرد میں یہ آخری 1.5 قط اس کو میں چھپ جاتے تھے، تو یہاں پر بھی 1.5 قط اس میں چھپ جائیں گے، اور آخری حصہ جو ہے یہ جس طرح نصف قط ہوا کرتا، تو یہاں پر یہ نصف قط یہاں پر زمین سے اوپر یہ حصہ اٹھے گا، اور یہاں پر تقریباً پورا قط یہاں پہ زمین سے اٹھے گا، اور اگر یہاں سے ہم پیمائش اس کی کر لیں تو یہ تقریباً کچھ پونا قط یہاں پر اس کا حصہ لگے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کا جو کہ نوک کے ساتھ اس کا نوک بنا دیں گے، اس لیے کہ اگر نوک کے ساتھ نہیں بنا دیں گے تو پھر اس میں بہت بڑی خرابی آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا آخری حصہ بنا دیتے ہیں، شروع والا حصہ، لیکن اس کو ہم 1.25 قط میں رکھیں گے، اور اگر باہر سے اس کی پیمائش کر لیں تو یہاں پر اس کی پیمائش 3 قط ہو جائے گی، یہ اس طرح 2.25 قط بن جائے گی۔ تو یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ یہ والا حصہ معمولی سا بنا دیتے ہیں، یہ بنا دیا آرام سے صفائی کے ساتھ، یہ والا اوپر والا بنا دیا، پھر اس کے ساتھ ہم یہ تقریباً موٹا بنا دیں گے نصف قط کے قریب، اور اس طرح یہ اوپر سے اس طرح لے کے آئیں گے، اور یہ اس کے ساتھ اس کی جو گردن ہے یہ ہم پتی بنا دیں گے۔
تو گویا کہ ہم نے پہلا مرحلہ خوش اسلوبی سے حل کر دیا. تو اس کی پیمائش یہ ہے کہ یہ تقریباً نصف قط لمبا ہے اور چوتھائی قطع یہ نیچے ہے اس کے. اگر اس کی گہرائی کو ہم دیکھیں گے تو یہ نصف قط ہے. اس کی گہرائی نصف قط ہے اور یہ 1/4 ہے یہ جو نیچے ہے, اور یہ پورا پونا قط ہے 3/4 پونا قط. اس کے بعد ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں اور یہاں سے کرتے 1 2 3 4 5 اور درمیان کی جو گہرائی ہے وہ 1.25 ہے, یعنی 1 سے ہی 1/4. یہ 5 قط ہے اور یہ 1 سے ہی 1/4 ہے, یعنی 1.25 قط ہے. تو یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اس کے ساتھ قلم کو تھرچا رکھیں گے اور پھر اسی سے ہم یہاں پہ نیچے آنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے لیے نقشہ بنا دیتے ہیں. تو اس طرح یہ والا حصہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم آنے کی کوشش کریں گے اور یہ تقریباً 3 قط کے بعد یہ حصہ لگنے کی کوشش کرے گا, اور اس کے بعد اس کا یہ والا حصہ یہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا یہاں کے بعد. اب میں اس پہ قلم پھیر دیتا ہوں. قلم کو میں نے تھوڑا سا ترچا کر دیا اور تھوڑا سا لمبا بھی پکڑ لیا. یہ درمیانی والی جو انگلی ہے اس کی مدد سے ہم اس کو, اور چھوٹی انگلی اس لیے رکھتے ہیں بیچ میں تاکہ یہ قلم پس نہ جائے اور آرام سے یہ گھوما جا سکے. اب یہاں پہ نیچے ہم آ گئے ڈلوان میں. ڈلوان کے بعد ہم یہ والا حصہ اس کے ساتھ برابر کر دیں گے آخر والا. جب اس کے ساتھ بیلنس ہو جائے تو پھر یہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اوپر والا قط زیادہ استعمال کرتے ہیں, یہاں پر اس کے ساتھ لے کے آتے ہیں اور پھر آخر میں یہ اوپر اٹھا دیتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ پھر اوپر لے کے آتے ہیں. یہ پھر ٹچ کرتے ہیں تو ہم اس کو بت پت اور نعت وغیرہ سب کچھ بول سکتے ہیں, بس نقطوں کا فرق ہے, بس نقطہ رکھیں گے جو بھی نقطہ رکھ دیتے ہیں. اس کے جو نقطے ہیں ہم یہاں کہاں پہ رکھیں گے تو 100 قط کے بعد یہاں پہ سلیب کی شکل میں تھوڑا سا اوپر رکھیں گے, یعنی یہاں پہ سلیب کی شکل میں, اور اس کے ساتھ قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے اور اس نقطے کے ساتھ یہاں پہ قلم رکھیں گے. شروع میں تھوڑا سا دباؤ ڈال دیں گے اور پھر یہاں پر سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے تو تھوڑے سے خمدار نقطے ہوں گے. اس طرح اس کے ساتھ پھر دوسرا سلیب رکھ دیں گے اور پھر اسی کے سیدھ میں اس طرح نقطہ اور دباؤ ڈال دیں گے تو پیٹ میں گھسے ہوئے اور پیٹ میں باہر نکلے ہوئے نقطے ہوں گے. ہم بتایا کرتے ہیں کہ اس کے سمے سے اگر تار گزارا جا سکے, یعنی یہ تصور کی جا سکے اس طرح اوپر سے اگر تار گزارا جا سکے تو یہاں پر وہی صورت ہو جائے. تو یہ ہماری بت مکمل ہو گئی ہے. اس طرح یہاں پر بھی آپ نقطے یہاں لگا سکتے ہیں, تو سو اوپر نت بنا سکتے ہیں. یہ ہم جو غلطی کرتے ہیں, ہم غلطی یہاں پہ کرتے ہیں کہ اس کا سرا بس اس طرح بنا دیا, بس جلدی ٹچ بنا دیا اور بس کش لگا دیا. نہیں, ہر مرحلہ جو ہے وہ ملحوظ رکھا جائے. شروع میں بتایا کہ یہ بھی گول ہے معمولی سے اور پھر یہ بھی گول ہے. اس طرح اس کے بعد یہ والا جو حصہ ہے تقریباً نصف قط کے برابر بنا دی جائے اور پھر دونوں آپس میں ملانے کی کوشش کرے. اس کے بعد یہ والا جو ہے یہ حصہ 2 شاخہ بنا دیا جائے اور پھر نیچے گہرائی میں آ جائے. گہرائی کے بعد پھر اس کو سیدھا کر دیا جائے اور پھر آخری جو مرحلہ ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے. یہاں پر میں رک گیا اور رکنے کے بعد پھر میں اوپر والا خط زیادہ استعمال کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ کرتا ہوں
تو یہ اس طرح، اور پھر اس کے بعد تو یہ حصہ تو معمولی سے اٹھ جائے گا، اور یہ بھی. تو یہ گردن ہم نے پتلی بنانی ہے، کمزور بنانی ہے، اور یہ حصہ تقریباً اگر تصور کر دیا جائے تو تقریباً یہ یہاں سے اور پھر یہاں سے تقریباً پورا 1.5 قط یہ حصہ اوپر بن رہا ہے ایسے. یہاں سے تو اس کا سٹارٹنگ ہے، اس کی شروعات ہے، اور یہاں سے اس کی گہرائی ہے. کٹ پن کے ساتھ یہ والا حصہ بالکل اس کی سیدھ میں 3 قط کے بعد اس طرح یہ والا حصہ پہلے بنا دیا جائے، پھر نیچے آ جائے، پھر اس کے بعد یہ بنا دیا جائے. وہی طریقہ ہے بالکل سیم ٹو سیم، اور پھر یہ بنا دیا جائے. اور میں بتاتا رہتا ہوں کہ کٹ پن کے ساتھ، مارکر کے ساتھ اور بال پن کے ساتھ زیادہ مشق کیا کرے، خاص کر وہ حضرات جو امتحان کی تیاری کرتے ہیں اور معمولی سا یہ کہتا ہے کہ میرا خط اچھا ہو جائے، بس عام روٹین کے موافق ہو جائے، اور میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ کٹ پن کے ساتھ، پھر دوسرے نمبر پر بال پن کے ساتھ، اور تیسرے نمبر پر مارکر کے ساتھ، اور چوتھے نمبر پہ پھر قلم کے ساتھ لکھا کریں. تو زیادہ اس سے تجربہ بھی آ جاتا ہے. قلم کو نوک اور تھوڑا سا ترچا رکھیں، یہ بنا دیا جائے، اور پھر یہ نیچے آ جائے، اور یہ اس طرح نچلے نوک استعمال کریں اوپر گولائی میں، پھر یہ بنا دیا جائے اس طرح. یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ بیچ میں سے یا شروع میں سے کوئی پتلا ہے تو یہاں پہ آپ بریک بھی لگا سکتے ہیں، اس طرح اس طرح نیچے لگا دیں بس. پھر یہاں پر قلم تبدیل ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا بریک لگا دیں، لیکن عادت نہ بنا دی جائے کہ بس ہمیشہ بریک والا طریقہ بنا دیا جائے بس. لیکن زیادہ اچھا یہ لگتا ہے کیونکہ وہاں پر غلطی کی گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے. اس طرح بنا دیا جائے، یہ اس طرح اوپر، پھر اس طرح. تو یہ غلطی یہ نہ کرے کہ یہاں سے شروع کر لے، بلکہ یہ تھوڑے سے فاصلے پہ یہ اس طرح. بال پن کا طریقہ ہے اس کا بھی، یعنی سارے پھر حروف جتنے بھی ہے وہ ایک ہی لکیر میں لکھے جائے، اور پھر اس میں بھی ضابطہ یہ رکھے کہ سب سے پہلے جو مفردات ہے اس پہ زیادہ محنت کر لے، کیونکہ اس میں زیادہ قواعد ہے، اور اس میں معمولی قواعد ہے، معمولی سا فرق ہے. یہ دیکھیں نیچے آگے میں قلم استعمال کرتا ہوں، پھر اس طرح پینسل بھی استعمال کر لے. شروع میں پین جو ہے اس کا حصہ اوپر حصہ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، قلم شکل اس کی بنا دی جائے، اور جب عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد یہ بھی اس طرح جس طرح کٹ پین وغیرہ بال پین وغیرہ استعمال ہوتا ہے تو اس طرح یہ بھی استعمال کر لیں. یہ دیکھیں آرام سے. اور اردو میں ضابطہ بھی ہے کہ یہ اردو کے جو حروف ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں اس طرح آرام سے. جس طرح میں لکھتا ہوں کچھ یا مصطفیٰ وغیرہ لکھ دیتا ہوں، یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. یہ اس طرح کہ بالکل سیدھا ہے یا اوپر اٹھ رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں. تو جتنے بھی حروف ہیں 1 سے 2 پھر 2 سے 3 آرام سے وہ نیچے آ جائیں گے. جیسے ہم کچھ لکھ دیتے ہیں، یہ بتدریج نیچے آ رہا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.